عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ میرے ساتھ دعائیہ چند کلمات میں کہوں گا، ساتھ ساتھ میرے کہہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال۔ حضرت مولانا خادم حسین صاحب قرآن کے مفسر، محدث، باعمل عالم دین، اللہ تعالیٰ کی احسان سے، فضل سے اس مسجد میں عرصہ دراز سے درس قرآن، امامت، خطابت اور پھر جیسے انہوں نے فرمایا حفظ کا شعبہ، درس نظامی کا شعبہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ مسجد کا مصرف یہ ہے کہ مسجد نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی انہی کاموں سے آباد تھی۔ چبوترے پر صفحہ میں طلباء پڑھتے تھے، اور دور دراز سے جن کے مدینہ منورہ میں گھر نہیں تھے، اور صحابہ کرام ان کی خدمت کرتے تھے، اپنے ساتھ لے جاتے تھے، گھروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لے جاتے تھے۔ یہ سنت عمل ہے، اور اس دور میں یہ بالکل ایک قسم پرسی کا شعبہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دین کی ابتدا ہوئی تو کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، اکا دکا لوگ دین کے اندر شامل ہوئے، وہ بھی مسافر، غلام اور مزدور خواتین، اور فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ پھر ایسا ہی ہو جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہمارے ہاں غرباء کہا جاتا ہے، جن کو کھانا نہ ملے، کرایہ نہ ہو، غریب ہو۔ عربی فارسی میں غریب کا معنی ہے جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، مسافر۔ تو فرمایا کہ پہلے بھی اسلام جو ہے مسافر تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، مسلمانوں کو شہرت والے نہیں تھے، غریب تھے، مزدور تھے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر ایسا ہی اس کے پہچاننے والے کم ہو جائیں گے، اس سے منسلک لوگ جو ہیں وہ غریب اور مسافر رہ جائیں گے۔ آج دنیا کے
چرچے ہیں ہر طرف، اور میڈیا بہت طاقتور ہے، بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ مضمون پڑھو گے ملک خوشحال ہو جائے گا، سیر و کر کھاؤ گے، روٹی کی بجائے ڈبل روٹی ملے گی، اور بیکری کی چیزیں کھاؤ گے، موجیں اڑاؤ گے، جہازوں میں اڑو گے، مدرسے میں بچے کو داخل کرو گے تو کون پوچھے گا اس کو، بیچارہ ویسے ہی ہوا کھائے گا، پیٹ خالی ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ حضرات محبت کرتے ہیں، ہمارا جو مدرسہ ہے شروع سے ہم اس میں پڑھاتے آئے ہیں، 40 سال ہونے کو ہیں۔ طالب علم کہتے ہیں جی روزانہ گوشت نہ پکاؤ، کوئی اور چیز کھلاؤ، گوشت پڑا رہتا ہے، عام آدمی کو گوشت بکرے کا نہیں ملتا، لیکن تو طالب علم کہتا ہے کہ روزانہ گوشت کھا کھا کر ہم تھک گئے، ہمیں سبزی کھلاؤ، دال کھلاؤ۔ ایسی بات نہیں ہے، بھوکے نہیں مرتے۔ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا بھوکا پیاسا کیوں ہوگا؟ پروپیگنڈا یہ ہے کہ بس یہاں تو بچوں کو مارنے والی بات ہے، بھوکا مارنے والی بات۔ ادھر بہت کم لوگ آتے ہیں، اور جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، یونیورسٹیوں، کالجوں، عصری تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے سفارشیں، اور یہاں تک کہ پیدائش سے پہلے بعد اداروں میں بچوں کا داخلہ درخواست دی جاتی ہے کہ بچہ ہونے والا ہے، ہمارے لیے گنجائش رکھیں، اور منہ مانگی فیسیں دی جاتی ہیں۔ اور یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اعلان داخلہ ہے، آؤ، کپڑا ملے گا، کھانا ملے گا، علاج معالجہ بھی ہوگا، کتابیں ملیں گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن پروپیگنڈا ہے، ادھر کم آتے ہیں، سیعود کما بدأ والی بات ہے۔ تو سیلاب اور طرف چل رہا ہے، اور یہ سیلاب کے الٹے رخ پر یہ چند لوگ چل رہے ہیں، اور وہ جو بھی آتا ہے بس وہی یہ کہتا ہے کہ جی مولویوں کو، طالب علموں کو قومی دائرے کے اندر شامل کرنا ہے، یعنی جدھر سیلاب کا دھارا بہہ رہا ہے یہ بھی ادھر تنکوں کی طرح بہتے جائیں اور یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ ان کے جو بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ داد کے قابل ہیں کہ سارے پروپیگنڈے کو نظر انداز کر کے وہ کہتے ہیں جی ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے جنازے میں صحیح دعا کرنے والا تو ہو۔ اگر دعا ہی نہیں آئے گی بیٹے کو، تو ابھی میں نے ایک ہفتہ ہوا ہے، مجھے 2 ورقے ملے، بلکہ اور علماء میں تقسیم ہوئے، حفظ قرآن کے خلاف ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے، عمر ضائع کرتا ہے بچوں کی، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، 2 ورقے لکھے میرے پاس ہیں۔ تو یہ ہے پروپیگنڈا، اس چیز کا ہے کہ یہ تو سارا وقت ضائع کرنا ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ آنکھوں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ مومنوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو قرآن اور حدیث میں جو علم کا ذکر ہے، فرمایا کہ ایک عالم شیطان کو 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ ناگوار ہے۔ بغیر علم دین کے عبادت کرنے والے کو شیطان ورغلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے، لیکن ایک صحیح عالم دین کو ورغلانے میں اس کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ لوگوں کو روکتا ہے، شیطان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور فرمایا کہ عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے کہ
میری فضیلت ادنا امتی پر، یا فرمایا کہ جیسے کہ چاند کی فضیلت عام ستاروں پر، دو الگ الگ ارشادات ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو دین کا علم طلب کرنے والے لوگ ہیں، لوگ ان کو کچھ بھی سمجھیں، اللہ کے معصوم فرشتے ان کی عزت کرتے ہیں. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لذل طالب العلم، علم دین طلب کرنے والے کی خوشنودی کے لیے فرشتے جو ہیں وہ عزت کرتے ہیں، تواضع سے پیش آتے ہیں. اور فرمایا کہ طالب علم جو قرآن سنت کا طالب ہے، فرمایا کہ اس کے لیے فضا کے پرندے، دلوں کی چیونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں. تو فرمایا کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا وہ 100 نفلوں سے زیادہ ثواب ہے، اور ایک بار علم کا سیکھنا 1000 نفلوں سے زیادہ ثواب ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے رات کو دیکھا ان کا شاگرد کاپی رکھ کر نفل پڑھنے لگا. تو صبح پوچھا کہ بھائی میں دیکھ رہا تھا تو نے کاپی لکھتے لکھتے رکھ دی اور نفل پڑھنے لگا، کیا مقصد تھا تیرا؟ کہا جی میں نے کہا ثواب کما لوں نفل پڑھ کر. حضرت امام مالک نے فرمایا وہ جو تو احادیث لکھ رہا تھا اس کا ثواب نفلوں سے زیادہ تھا، تو نے اس کو چھوڑ کر نفل شروع کر دی. تو لوگوں کے نزدیک کچھ بھی ہو، لیکن میں کچھ باتیں ڈرتے ہوئے سناتا بھی نہیں ہے. یہ بوڑھا ہو چکا ہوں، یہاں پر ایسے تماشے لگتے رہے کہ کوئی کہاں جو ہے ممبران کو جمع کر رہا تھا، کوئی کہاں 2 جماعتوں میں مقابلہ تھا. تو ہمارے مولانا صاحب نے کہا میرے پاس 8 ممبر ہیں، دکھتے ہیں دنیا دار، ان مولویوں میں سے کسی کو خرید کر دکھا دو. 8 ممبر ہیں میرے پاس، کوئی خرید کر دکھا. تو یہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے دنیا داری دنیا کے آگے لیٹ جاتے ہیں. لیکن جس کو دین کی سمجھ آ جائے، فرمایا کہ جس کو اللہ کی توحید سمجھ آ گئی، اس کے پاؤں کے اندر اگر روپے نچھاور کر دو، سر کے اوپر تلوار رکھ دو، تب بھی وہ صحیح بات کو نہیں چھوڑے گا. نہ تلوار سے ڈرے گا، نہ پیسے کا لالچ اس کو ہوگا. موحد چی در پائے ریزی درش، چی خولاد ہندی نہیں در سرش، امید و حراست نباشد ذکر، برین است بنیاد توحید و بس. تو جس کو دین سمجھ آ گیا وہ بڑی چیز ہے. فرمایا کہ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کو وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، یہ غریب آدمی ہے، جاؤ باہر جاؤ. فرمایا کہ گرد سے اٹا ہوا ہوگا، پیدل چلنے والا ہوگا، گرد پڑی ہوگی پاؤں پر، کوئی دروازہ نہیں کھولے گا. لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت اتنی ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے، اس کو جھوٹا نہیں بناتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا موٹا تازہ خوبصورت ہے، کتنا مالدار ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے، عمل اس کا کیا ہے سنت کے مطابق. تو یہ لوگ بڑے داد کے قابل ہیں. یہ میں 2 باتیں تو سنا چکا کہ شروع میں بھی کوئی پہچانتا نہیں تھا مسلمانوں کو اور آخر میں بھی ہو جائے گا. لیکن درمیان میں جو دور ہے ایک آدھ لفظ اس کا بھی کہ جب یہ احادیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھیں اور اچھا دور تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تابعین تبع تابعین. اس زمانے میں کسی محدث کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ فلاں گاؤں میں محدث آ رہا ہے، تو اس وقت علم یہی تھا. نبوت کا دور قریب
گزرا تھا، لوگوں کو پتہ تھا دین کا، تو سارے کام چھوڑ کر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ 70,000 لوگ ایک محدث کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ 90,000، 1,10,000، 1,30,000۔ ذہبی، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ سب کام چھوڑ کر لوگ اکٹھے ہوئے، نہ لاؤڈ اسپیکر نہ کوئی ایسی چیز۔ محدث حدیث سناتا تھا، لوگ آگے کھڑے ہوتے تھے، لکھتے بھی تھے، اگلوں کو سناتے تھے، وہ اور اگلوں کو سناتے تھے، اور آگے سناتے تھے، تو امڑ آتے تھے لوگ۔ اتنا دین کا، یعنی ہارون الرشید کی بیوی نے سنا کہ شور ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے چھتوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھئی کیا ہے؟ کہا فلاں عالم دین آ رہا ہے، لوگ اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے خاوند کو، ہارون الرشید کو کہا کہ اصل حاکم تو نہیں ہے، اصل حاکم یہ دین والے ہیں، لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ پتہ چلا ہے کہ عالم دین آ رہا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی زیارت کریں۔ تو ایک دور ایسا بھی تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریباً 23 سال کے اندر 90,000 لوگوں کو پڑھائی، 90,000 شاگردوں کو۔ دین کو ہی سیکھنے کا شوق تھا لوگوں کو، ان کو پتا تھا کہ دین سیکھنے کا کتنا اللہ کے ہاں قدر ہے، عزت ہے۔ تو یہ طالب علم جو ہیں، جیسے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا، ہماری محبتوں اور ہماری اکرام اور خدمت کے مستحق ہیں، حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں۔ میں نہیں کہتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا۔ لوگ مدینے والوں تمہارے پاس آئیں گے دین سیکھنے کے لیے، جب ایسے لوگ آئیں تو میری طرف سے میں محمد رسول اللہ کہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، فاستوصوا بهم خیرا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، استقبال کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سرداروں کو قرآن سنا رہے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، تو کافی لوگ ان کے جو ماتحت ہیں ایمان لائیں گے۔ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو وہ آ کر پوچھنے لگا ایک آیت، حضرت مجھے یہ سنا دیں۔ تو آپ ادھر متوجہ تھے، تو اس نے اصرار کیا، تو آپ کو ذرا ناگوار گزرا کہ یہ میری مصروفیت کے اندر دخل رہتا ہے، پیشانی پہ ذرا ناگواری بل پڑا۔ اللہ نے وہ نقشہ قرآن میں کھینچ دیا، قیامت تک قائم رہے گا، قیامت میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، میرے پیارے محبوب نے پیشانی پہ بل ڈال دیا، رخ موڑ لیا، اس کو اندھا سمجھ کر کے اندھا ہے۔ جاءه الاعمى، نابینا آ گیا، تو نابینا تو قابل نفرت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نابینا سمجھ کر نفرت نہیں کر رہے تھے، آپ تو مصروف تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان لایا تو کافی لوگ ایمان لائیں گے۔ آپ حریص تھے کہ ہدایت کے کہ لوگ ایمان لائیں، جہنم سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیار میں، اس کو طالب علم سمجھتے ہیں الزام المخاطب بما لا یلتزمہ، یعنی مخاطب کو ایسی بات سنانا کہ وہ خود اس کے ذہن میں نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا آپ نے اس کو نابینا سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں کی، کیوں ایسا کیا؟ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا، آپ اس کو بتاتے تو آپ اس کی تقوی اور پاکی کے اندر ترقی ہو جاتی۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، جس کو دین کی ضرورت نہیں، ابو جہل وغیرہ کو آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اگر وہ ایمان نہیں لاتا آپ کا کیا نقصان ہے؟ پھر فرمایا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی، جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے،
دوڑتا ہوا دین سیکھنے کے لیے آیا، آپ نے اس سے غفلت برتی، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. انت عنہ تلہا کلا، ایسا آئندہ نہ کرنا. یہ میرا مقصد یہ سنانا نہیں تھا، اگلی ایک بات سنانا مقصد ہے. اس واقعے کے بعد وہ نابینا صحابی جب آتا تھا تو آپ چادر بچھا کر کہتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید ہو اس کو جس کے بارے میں رب نے مجھے عتاب فرمایا. استقبال فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے عتاب دوستوں سے ہوتا ہے، دشمنوں سے نہیں ہوتا ہے. تو عاتبنی فیہ ربی، اور 13 مرتبہ آپ نے اس کو مصلی پر امام بنایا. یہ قاری صاحب ان سے میں نماز پڑھواتا تھا تو ایک عالم کی زبان سے، مجھے نہیں کہا کسی کو کہا، اس نے مجھے کہا کہ یہ نابینا سے نماز پڑھواتا ہے. تو میں نے اس کو جواب میں کہا کہ عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو 13 سفروں میں آپ گئے تو پیچھے مصلی پر اس کو امام بنایا نابینا کو. تو عالم صحیح تھے، ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات آئی تھی، اس کے بعد وہ خاموش رہے تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. غزوہ تبوک میں جو آخری جہاد، بہت بڑا سفر ہے، حضرت علی کو اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے آپ نے مقرر کیا اور ابن ام مکتوم کو مصلی پہ کھڑا کیا. صحابی پیچھے، علی وغیرہ پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید کہتے تھے طالب علم کو، مرحبا مرحبا، خوش آمدید. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، پڑھا رہے تھے. بارش شروع ہو گئی، طالب علم نوعمر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اندر دوڑ کر چلے گئے مسجد میں. حضرت نے اپنی چادر بچھا کر طالب علموں کی جوتے اس میں رکھے تاکہ ان کی جوتے بارش میں نہ خراب ہو. اپنے چادر میں جوتے ان کے جمع کر کے اٹھا کر اندر لائے. طالب علم تو بڑے معتقد تھے، بڑے بزرگ تھے، تو رونے لگے کہ آپ نے ہمیں گناہگار کر دیا، ہمارے جوتے اٹھا لیے. فرمایا کہ کہاں تمہیں گناہگار کیا، مجھے علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کا موقع مل گیا، تمہیں نہیں گناہگار کیا، مجھے کچھ ثواب مل گیا. حضرت مولانا حسین علی صاحب میاں والی کے ان کے شاگرد بار بار سناتے تھے حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، اور روتے بھی تھے. فرماتے تھے کہ ہم صبح نماز کے لیے جب مسجد میں آتے تھے تو لوٹے پانی کے بھرے ہوتے تھے، کنواں تھا، اس کنویں میں سے ڈول کے ذریعے نکال کر بھرا جاتا تھا. تو ہم نے سوچا، اس میں مشورہ کیا، پوچھا کہ بھئی یہ کون لوٹے بھرتا ہے، کون ہے جو ہمارے لیے صبح نماز لوٹے بھر دیتا ہے. تو ہم نے پہرا دیا، دیکھا کہ جو استاد تھے وہی صبح تہجد کے وقت آ کر کنویں میں سے ڈول نکال کر لوٹے بھر کر رکھتے تھے طالب علموں کے لیے، بزرگ استاد. تو جن کو قدر معلوم ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں، میری طرف سے ان کی خدمت کرو، خیر کا معاملہ کرو. جیسے حضرت نے فرمایا محبت سے سمجھا دو، بچے ہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھو، بچے ہیں، مسجد آباد ہے ان کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے باز کرتے کرتے مغرب ہو جائے گی، بوڑھا آدمی ہوں، 2-4 باتیں کہنی کافی ہیں. افتتاحی کرنا دعا فرما. الحمدللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ایک بات دعا میں یاد آ گئی، حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے محشر میں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا رشید احمد اور محمد قاسم نانوتوی کو لے کر آیا. یعنی ان کے مرید تھے کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کی. ان میں سے کئی ہوں گے جو قرآن سنائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے. تو جو لوگ ان کی خدمت کریں گے ان کو ان کا ثواب ملے گا. یا اللہ ان بچوں کو
یہاں پر سکون نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، اور ان کو یا اللہ پورا پورا اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کے مواقع نصیب فرما، اور اس محلے والوں مسجد والوں کو یا اللہ ایک خدمت کی شوق اور محبت نصیب فرما، اور اب تک جو کرتے ہیں اس کا اجر نصیب فرما، اور یا اللہ تمام دینی مدارس کے غیب کے خزانوں سے مدد فرما، اور یہ جو مخالفت میں آندیاں چلتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا اللہ اس سے متاثر ہونے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ دین کی بقا کے لیے ہم غریبوں کو یا اللہ تو خدمت کا موقع نصیب فرما، ہمارے اساتذہ کو یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا اجر نصیب فرما، اور ان کے سرپرستوں کو، ان کو مساجد میں دور دراز بھیجنے والے ماں باپ اور سرپرستوں کو یا اللہ سکون، رزق حلال وافر، آخرت اور دنیا کی کامیابی نصیب فرما، مریضوں کو شفا نصیب فرما، ایمان کے ساتھ جانے والے سب مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، صلی اللہ تعالیٰ